عائشہ کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی ایک بچی تھی۔ ایک دن اس کی بچی کو بہت تیز بخار ہوا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے اور وہ بچی کے لیے دوا لے سکے۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی، یا رو لے یا پھر پریشان ہو جائے۔ غربت ویسے بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر جب انسان سامنے والا بیمار ہو اور ماں کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ بے چینی میں اندر باہر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ گھر کے باہر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا اور پاس آ کر بولا، بی بی یہ کچھ پیسے میرے صاحب نے دیے ہیں، ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، صاحب کی نظر تم پر پڑی، انہیں لگا کہ تم پریشان ہو، بس بہت نرم دل ہیں، فوراً کہا یہ رقم اس خاتون کو دے آؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ حیرانی سے کبھی گاڑی کو اور کبھی رقم کو دیکھتی۔ اس نے فوراً وہ رقم لے لی اور بہت سی دعائیں دے کر کہا کہ اپنے صاحب کو کہنا میں مانگتی نہیں، مگر اس وقت مجبور ہوں، بیٹی بیمار ہے اور دوا کے پیسے نہیں تھے، خدا نے آپ کے صاحب کو فرشتہ بنا کر بھیجا، شکریہ ادا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اندر بچی کو اٹھانے کے لیے چلی گئی۔ بچی 12-13 سال کی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کچھ خوشی کے تھے اور کچھ شکرانے کے۔ وہ بچی کو باہر لائی اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ سامنے چودھری صاحب کی گاڑی بھی تقریباً ٹھیک ہو گئی تھی۔ گاڑی والے صاحب، جن کا نام فاروق تھا، کی نظر عائشہ پر پڑی جو رکشے کے لیے نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر اس کے پاس آئے اور بولے کہ بی بی بیٹھ جاؤ، ہاسپٹل چھوڑ آتے ہیں۔ عائشہ پہلے ہچکچائی، مگر جب انہوں نے کہا کہ بچی کی طبیعت نہ بگڑ جائے، جلدی ڈاکٹر کو دکھا لو، تو وہ فوراً بیٹھ گئی۔ فاروق کون تھا؟ ایک بہت امیر آدمی تھا جس کا نام فاروق تھا۔ وہ ایک بڑے شہر میں رہتا تھا جہاں اس کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ فاروق کے پاس کئی گاڑیاں، فیکٹریاں اور ایک بڑا بنگلہ تھا۔ وہ روز بہت سے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تقریباً 16 سال کا۔ اسے ایک عجیب سی بیماری تھی۔ اس کا بیٹھے بیٹھے اچانک ایک ہاتھ مڑ جاتا تھا اور 1000 کوشش کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوتا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر دوا اسے آہستہ آہستہ خود ہی 2-3 دن بعد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فاروق اور اس کے بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھے اور فکر مند رہتے تھے، کیونکہ ہاتھ کی تکلیف میں وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا۔ ڈاکٹروں اور عمل کے چکروں میں پڑ گئے۔ غرض یہ کہ یہ دونوں ہی دیوانوں کی طرح بیٹے کو بیماری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے اور آتے رہتے تھے۔ ایک بار کسی کے بتائے ہوئے استانے پر بیٹے کو لے کر گئے، اسے ساری حقیقت بتائی اور اپنی پریشانی بھی۔ اس بابا نے بچے کو پہلے اچھی طرح دیکھا، اس کے بازو کو دبا دبا کر چیک کیا، بچے کی آنکھوں میں جھانکا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، دراصل اسے نظر بد ہے اور بڑی گہری ہے، اس کو آرام آ جائے گا مگر تھوڑا وقت لگے گا، یا تو اس کی شادی جلد کر دینا تو یہ ہو سکتا ہے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ جب شادی کرو گے تب اسے لے کر میرے پاس آنا، تب میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ دم والا تیل لے جاؤ، صبح شام اس کے بازو پر مساج کرنا، ابھی ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ہاں، شادی کے بعد کا عمل میں پھر بتا دوں گا۔ فاروق اور اس کی بیگم بچے کو لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ فاروق کو پیسوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت سی نعمتوں کا مالک تھا اور محبوب شخصیت تھا۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ ایک دن فاروق کے دل میں ایک بڑی مشکل پیش آئی، عجیب سی طبیعت رہنے لگی اور وہ خوشی نہیں محسوس کر رہا تھا، نہ ہی اسے سکون تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے، اس کے مزاج میں یہ بے چینی کیسی اور کیوں ہے۔ اس بے نام سی پریشانی کا سبب معلوم کرنے کے لیے اس نے بہت سوچا کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار ایک فاروق نے اپنے دوست سے بات کی اور اپنے دل کی حالت بتائی۔ دوست نے فاروق سے کہا کہ شاید وہ مادہ پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ فکر مندی کسی آنے والی پریشانی کی نشاندہی ہو۔ دوست نے اس سے کہا کہ وہ کوشش کرے کہ کسی محتاج کی مدد کرے، کسی کے کام آئے، کسی بے سہارا کی مدد کرے، ممکن ہے کہ اس سے آنے والی مصیبت ٹل جائے اور اس کے دل کو سکون ملے۔ فاروق نے اپنے دوست کی بات سنی اور اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی، اور ساتھ دعا بھی کرتا رہا کہ اس کے ہاتھوں سے کسی کی مدد کر کے اس دل کا سکون ملتا ہے تو مولا مجھے سے یہ کام ضرور لے۔ ایک دن واک کے دوران اس نے ایک دکاندار کو
دیکھا جس کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں مختصر سی چیزیں تھیں۔ آدمی کچھ بوڑھا بھی تھا۔ فاروق نے فوراً اس کی دکان سے جا کر بہت ساری بلا وجہ چیزیں لیں اور وہ شخص بے حد خوش ہو گیا۔ اس کا تقریباً سارا مال بک گیا۔ فاروق صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہاری دکان میں اور مال ڈال دیتا ہوں، میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا۔ وہ غریب آدمی خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ اس نے فاروق صاحب کے ہاتھ چومے اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ فاروق صاحب کے دل کو کچھ تسلی ہوئی مگر مکمل سکون نہ حاصل ہوا۔ فاروق نے ان غریبوں کی مدد کرنا شروع کی۔ انہیں اپنے بیٹے دانیال کی بھی بہت فکر تھی۔ اکثر ان کے بازو کا مسئلہ شروع ہو جاتا اور پھر درد سے اس کی بلند و بالا چیخیں کئی رات ان دونوں میاں بیوی کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ تیل جو عامل بابا نے دیا تھا وہ بھی زیادہ دیر اثر نہیں دکھاتا تھا، بس ذرا درد میں کمی ہوتی تھی مگر ہاتھ اسی طرح رہتا۔ ماں باپ بچے کا درد محسوس کر کے روتے، تسلی دیتے مگر کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب دانیال 17 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن فاروق صاحب اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت سڑک کے اس کنارے کرتے ہوئے ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے وقت پر بریک لگا دی تو مگر اس کی گاڑی کو لگی اور وہ سڑک پر گر گئی۔ فاروق صاحب گھبرائے اور تیزی سے گاڑی سے اترے اور جلدی سے اس عورت کو سہارا دیا۔ اسے چوٹ تو آئی تھی مگر اسے اپنے سے زیادہ بکھرنے والے سالن کا غم تھا جو وہ بازار سے لے کر جا رہی تھی۔ اسے اپنی بچی کے کھانے کی بہت فکر تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بھی نکل رہا تھا، گو کہ بہت زیادہ تھا تو نہیں تھا مگر تکلیف تھی، اور بار بار کمر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی کہ میرا سالن گر گیا، میری بچی بھوکی رہے گی، اب یہ کیا کیا جائے۔ جب فاروق صاحب نے تسلی دیتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ وہی عائشہ تھی جس کے گھر سے کچھ فاصلے پر فاروق صاحب کی گاڑی کا ٹائر بدلتے ہوئے عائشہ کو بیمار بچی کے لیے پیسے دیے تھے اور پھر انہیں ہاسپٹل بھی پہنچا کر آئے تھے۔ پاس کھڑا ڈرائیور بھی پہچان چکا تھا، فوراً بولا سر یہ تو وہی خاتون ہے، یاد ہے کچھ دنوں پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فاروق صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے کہ بی بی میں آپ کو اس سے زیادہ سالن لے لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں اور مرہم پٹی کے بعد آپ اپنے گھر چلی جائیے گا۔ عائشہ کو اس وقت صرف کھانے کی فکر تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے لے کے جانا چاہتی تھی۔ ہاں صاحب خدا کے لیے مجھے سالن لے دینا، میری بیٹی کل کی بھوکی ہے، بڑی مشکل سے پیسے ملے تھے، اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بول رہی تھی ہاں ہاں فکر نہ کرو، ابھی لے کر چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر قریب ہی ڈاکٹر کے چلے گئے، سارا چیک اپ کروایا، مرہم پٹی کروائی اور دوا لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے بعد فاروق صاحب نے ایک ہوٹل سے 3-4 قسم کے مختلف کھانے اور نان پیک کروائے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عائشہ سے کہا کہ میں تمہارے اور تمہاری بچی کے لیے کافی سارا کھانا پیک کروا لایا ہوں، بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے جگہ بتائی اور شکریہ ادا کیا۔ تب فاروق صاحب نے اسے پرانا واقعہ یاد دلوایا، تب عائشہ کو سب یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ فرشتہ بن کر میرے مشکل وقت میں کام آتے ہیں صاحب۔ نہیں، اس بار تو میری گاڑی نے تمہیں زخمی کر دیا، فاروق صاحب نے ہنس کر کہا، مگر صاحب ان زخموں نے میرے 2-4 دن کی فکر ختم کر دی۔ اتنا بہت سارا کھانا ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے بہت ہے، بچی چاکلیٹ کلپٹ بھر کر کھا لے گی تو میرا ہر درد ختم ہو جائے گا، اب تو مسیحا ہیں صاحب جی۔ عائشہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اچھا تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور گھر میں اور کون کون ہے؟ پرانی سی گلی کے قریب پہنچ کر فاروق صاحب نے پوچھا، شوہر ہوتا تو میں یوں ماری ماری نہ پھرتی۔ بچی کے سر سے باپ کا سایہ بہت پہلے ہی اٹھ گیا تھا، سسرال والوں نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ بیٹا نہیں رہا تو تم سے کیا رشتہ، ماں باپ ہوتے تو پاس رکھتے، بس کسی خدا ترس آدمی نے ایک کمرہ دے رکھا ہے، کام کر کے جو تا اور کچھ کمرے کا کرایہ دے دیتی ہوں، کچھ بل۔ اس بار پیسے جلدی ختم ہو گئے تھے، مہنگائی بھی تو بہت ہے، بس یہاں پر ہی اتار دیں، اس گلی میں کمرہ ہے۔ وہ ایک دم بولی۔ گاڑی روک گئی اور فاروق صاحب نے کچھ دیر سوچا اور بولے، یہ کارڈ رکھو، اس پر فون نمبر ہے
2 دن بعد مجھے فون کرنا، میں بیگم صاحبہ سے بات کرتا ہوں، انہیں گھر کے کام کے لیے ایک کام کرنے والی چاہیے، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہماری بیگم کا بھی۔ فاروق صاحب نے کارڈ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں گا۔ عائشہ کارڈ لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، خدا آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، اور چلی گئی۔ ڈرائیور اور فاروق صاحب بھی اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ڈرائیور نے پوچھا کہ سر، بیگم صاحبہ کے پاس تو کام کے لیے ہیں، پھر آپ نے کیوں کہا کہ انہیں ضرورت ہے؟ فاروق صاحب بولے کہ ہاں جانتا ہوں، مگر عائشہ کافی پریشان اور ضرورت مند لگ رہی ہے، اس طرح اس کی رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گھر میں کوئی نہ کوئی کام نکل ہی آتے ہیں، دیکھ لوں گا۔ فاروق صاحب نے اپنی بیگم کو ساری بات بتائی اور قائل کیا اسے سر چھپانے کے لیے ڈیرے پر خالی کوارٹر دے دیا اور اس کی بیٹی کو اسکول میں ڈال دیا۔ کہتی کہ لائق ہے، پہلی 5 جماعتیں پڑھی تھی، پھر حالات کی وجہ سے چھوڑنی پڑی۔ گھر کے کاموں میں لگا لینا، خدا نے ہمیں بہت دیا ہے اور پتہ نہیں کس کے نصیب کا ہم کھا رہے ہیں۔ اس کی بیگم بھی خاوند کے طرح نرم دل کی مالک تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، آپ بلا لیں، میں دوسری ملازمہ سے کہوں گی کہ اسے کام سمجھا دے۔ اگلے دن فاروق صاحب کا ڈرائیور عائشہ کو بتایا کہ فاروق صاحب نے تمہارے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے، تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور کوارٹر بھی۔ چودھری صاحب بہت نرم دل ہیں اور ان کی بیگم بھی تقریباً ایسی ہی ہیں، عیش کرو گے تم وہاں۔ اچھا، میں 2 دن بعد آؤں گا تمہیں لینے، تم اپنا سامان باندھ لینا، ٹوٹا پھوٹا یہیں رہنے دینا، کوارٹر میں سامان ہے۔ اور وہ کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ صرف جی جی کرتی رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے ہر مشکل کا حل نکال دیا۔ وہ اندر آئی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے، بیٹی کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اب ہمیں پیسوں کی کوئی فکر نہ تھی، اللہ نے ایسا سبب بنایا ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ دونوں خوشی خوشی سامان پیک کرنے لگی، ساری فالتو ٹوٹی چیزیں انہوں نے کباڑی میں بیچ دیں، اب مختصر سا سامان تھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد وہ ڈرائیور پھر آیا اور بتایا، میں لینے آیا ہوں۔ دونوں نے گاڑی میں سامان رکھا، کمرے کے مالک کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور خوشی خوشی ڈرائیور کے ساتھ آ گئیں۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ عائشہ اور اس کی بیٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 2 منٹ بعد ہی بڑا سا دروازہ کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی حیرت سے منہ کھولے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ دائیں بائیں کافی بڑا باغ تھا جس میں سبزہ ہی سبزہ تھا، طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، درخت اور مختلف قسم کے گملے دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے۔ عائشہ کی بیٹی، جس کا نام سائمہ تھا، اس نے پہلی بار ایسی کوئی جگہ دیکھی تھی۔ عائشہ کے لیے بھی یہ ایک الگ ہی دنیا تھی، مگر وہ بڑے لوگوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھی کہ ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اور باتیں سن کر بہت کچھ پتہ چل گیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر دونوں منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ دور لان میں چودھری صاحب اور ان کی بیگم بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو آواز دی کہ انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ ڈرائیور عائشہ اور اس کی بیٹی کو لے کر ادھر ہی چلا گیا۔ قریب پہنچ کر انہوں نے سلام کیا اور وعلیکم السلام، کیسی ہو سائمہ؟ فاروق صاحب نے عائشہ کی بیٹی کا حال پوچھا اور ساتھ ہی اپنی بیگم کو بتایا، یہ عائشہ ہے اور اس کی بیٹی سائمہ، اس دن میری کار سے یہی ٹکرا گئی تھی، زخم بھر گیا ہے عائشہ؟ انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، کافی بہتر ہو گیا ہے، بس اب تو ہلکی درد ہے اور نشان باقی رہ گیا ہے، عائشہ نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ بھی دونوں کا حال پوچھا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ڈرائیور کو کہا کہ انہیں لے جا کر اپنے ڈیرے پر کا وہ کوارٹر دکھا دو، یہ سامان رکھ دیں گی۔ عائشہ اور سائمہ دونوں نے شکریہ ادا کیا اور ڈرائیور کے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ فاروق صاحب کا ڈیرا کچھ ہی فاصلے پر تھا، گو کہ عائشہ کے لیے پیدل کا راستہ، مگر بڑے لوگوں کی بڑی بات، وہ لوگ گاڑی پہ آتے جاتے تھے۔ یہ ڈھیا بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ ڈرائیور انہیں لے کر گیا اور خوبصورت جگہ تھی، ایک بڑا کمرہ تھا، ساتھ ہی ایک کمرہ تھا اٹیچ باتھ روم اور کچھ فاصلے پر کچن، بڑا سا لان جس میں خوبصورت پھول تھے، ایک پیارا سا جھولا بھی تھا جسے دیکھ کر سائمہ کے ہونٹوں پر خود ہی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چیزیں رکھ کر فوراً جھولے پر بیٹھ گئی۔ اب ڈرائیور جا چکا تھا، انہوں نے ایک جگہ سامان رکھا اور پھر دونوں نے پورے کوارٹر کو گھوم پھر کر دیکھا۔ اتنا بڑا اور صاف ستھرا
ان کی تو لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ نیا بیڈ، نیا سامان، کچن میں بھی سب چیزیں ضرورت کی موجود تھیں۔ ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے پوچھا کون؟ تو ڈرائیور نے بتایا کہ بی بی کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے کچن میں کافی ساری سبزیاں، گوشت، دودھ اور چائے کا سامان اور ضرورت کی ساری چیزیں رکھ دیں۔ بولا کہ بی بی یہ آپ کے کافی دن کا سامان ہوگا، سامان تب تک تمہیں ان جگہوں کا پتہ بھی نہیں جائے گا، پھر جا کر خود چیزیں لے آیا کرنا۔ کچھ فاصلے پر ہی بازار ہے، ضرورت کی تمام اشیاء وہاں پر ملتی ہیں، ایک کلینک بھی ہے، کبھی دوا کی ضرورت ہو تو لے آنا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ جاتے جاتے وہ پھر رکا اور بولا کہ یاد رہا کہ صاحب نے یہ موبائل تمہارے لیے بھیجا ہے، اس میں میرا نمبر سیو ہے اور بیگم صاحبہ کا بھی۔ عائشہ نے خوشی سے فون لیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا، یہ لوگ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، خدائی نے بہت نوازے، بہت خوشیاں دے جی۔ ڈرائیور آمین کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ نے کنڈی لگائی اور اندر آ کر سائمہ کو موبائل دکھایا۔ دونوں کافی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر دونوں نے مل کر فریج میں چیزیں رکھی اور باقی سامان سمیٹا۔ نرم نرم بستر پر لیٹ کر سکون سے کچھ دیر دونوں سو گئیں۔ عائشہ کی آنکھ جلد ہی کھل گئی کیونکہ اس کے ذہن میں سوال تھا کہ ابھی ہانڈی بھی بنانی ہے۔ ایسی سکون بھری نیند اسے شاید کبھی پہلے نہیں آئی تھی۔ اس نے اٹھا کر ایک لمبی انگڑائی لیک جیسے اپنی صدیوں کی تھکان اتاری اور کچن میں جا کر ہانڈی بنانے لگی۔ شام بھی اسی طرح گزر گئی۔ رات کا کھانا کھا کر دونوں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ اب اگلے دن انہیں صاحب کے بنگلے میں جانا تھا۔ اب تو جو بھی کام دیں گے میں کروں گی، عائشہ نے بیٹی سے کہا۔ صاحب نے پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے، ان کا احسان ہمیں ان کا کام دل لگا کر کرنا پڑے گا۔ بالکل اماں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، سائمہ نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹی سو گئیں۔ صبح اٹھ کر ناشتے سے فارغ بھی ہوئیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور عائشہ نے جا کر دیکھا تو فاروق صاحب کا ڈرائیور ہی تھا۔ سلام بی بی، آ جاؤ، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا صاحب کی طرف جانا ہے نا؟ ہاں میں تیار ہوں، بس 2 منٹ رک جاؤ، میں سائمہ کو لے کر آتی ہوں، عائشہ نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا اور جلدی سے اندر جا کر بیٹی سے کہا کہ باہر گاڑی ہمیں لینے آئی ہے، چلو صاحب کی طرف جانا ہے۔ عائشہ نے فون پکڑا اور کواٹر کا تالا لگا کر دونوں باہر نکل آئیں۔ گاڑی میں جلد ہی فاروق صاحب کی طرف پہنچ گئے۔ سیدھا بیگم صاحبہ کے پاس گئیں تاکہ گھر کا کام سمجھ لیں۔ بیگم صاحبہ نے حال احوال پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ رات آرام سے گزری؟ سب چیزیں مل گئی تھیں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بی بی صاحبہ، اللہ کا بہت احسان ہے جو آپ جیسے سخی دل والوں سے ملوا دیا، سب کچھ مل گیا، بہت شکریہ۔ اب آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عائشہ نے بڑے احترام سے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں عائشہ، تم میرے کپڑے استری کر دو، کیونکہ میں کل ہی جانتا دھلے تھا کہ ہیں، اور شرمین سائمہ کو کو سانس اپنے کا ساتھ مرض ہی لاحق لگا تھا، لو، یہی اسے وجہ گھر تھی ہی کہ کسی کو بھی اس پڑھانے کا بات کا انتظام بھی کر دیں گے۔ شک ابھی نہیں ہوگا، کپڑے اور ہینگر میں وہی ہوا۔ لٹکانے سکھا دو، کسی نے بھی اس بات پھر کا شک کچن کا نہیں کیا تھوڑا کہ سا میں نے کام شینا کو ہے قتل اور کیا ہے، وہ بعد میں کرنا۔ کیونکہ سب کا سائمہ سے یہی لگ سبزی رہا تھا پڑی کہ ہے سوتے اور ہوئے بنوا شینا کا لینا۔ سانس خراب ہوا، اور جس بیگم کے بعد صاحبہ وہ نے جانے کمرے کی طرف اشارہ نہ کرتے رہ ہوئے سکی۔ کہا میں کہ نے جی ہر ایک کے بہت ساتھ اچھا، ابھی کر دیتی ہوں، سامنے اور وہ گہرے دکھ کا کمرے میں اظہار چلی گئیں۔ کیا۔ بیگم اپنے صاحبہ دوستوں، نے شینا ایک کے اور دوستوں، ملازمہ کو فیکٹری کے ساتھ بھیجا ملازم، سب تاکہ کے دکھا دے۔ سامنے عائشہ مظلوم جلدی بنا رہا، جلدی اور کام ہر کر کے کوئی دیا مجھ سے اس لگی۔ بات کا آدھا افسوس دن کر گزر رہا تھا، گیا، دل ہی سارا دل کام میں ہو چکا میں تھا۔ کہیں بھی عائشہ نے بیگم مجھے یہ صاحبہ کو خیال بتایا آتا کہ کہ میں وہ نے اب شرمین فری کے ہو ساتھ چکی ہیں۔ زیادتی انہوں نے کی ہے، کہا مجھے کہ ایسا اب نہیں بے کرنا شک چاہیے چلی تھا، جاؤ، لیکن کوارٹر میں پھر اگر میں خود ضرورت کو ہوئی تو فون کر بھلا لوں گی۔ لیتا تھا، جگہ کا پتہ کیونکہ چل میرے گیا تھا نا؟ نے خود مستقبل کے جا لیے یہ سکتی ہو بہت یا ضروری تھا، گاڑی اور چھوڑ ویسے آئے؟ بھی نہیں میں کب نہیں، تک ہم اسے خود چلے موٹی اور جائیں گے، بھدی راستہ عورت کو سمجھ اپنے آ گیا ساتھ ہے۔ جوڑے رکھتا۔ دونوں سلام یہی کر وجہ کے تھی کہ چلی شرمین گئیں۔ کے بیگم قتل کے صاحبہ نے کچھ ان دنوں کا بعد ہی میں نے شینا کیا سے شادی ہوا کر لی اور اس کام کے دیکھا ساتھ اور اپنی ایک انہیں نئی بہت زندگی پسند آیا، سمجھ گئیں کہ بسانے یہ کا کام سوچ لیا۔ والی ہے۔ شرمین کو میں نے اب بالکل بھلا دونوں دیا تھا، اور روز شینا صبح ہی آتی میرے اور اکثر شام کو سب کچھ واپس تھی۔ جاتی میں تھی۔ شینا کبھی ایک کوئی دوسرے کام، کا کبھی ساتھ پا کوئی کر کام بہت ہوتا خوش تھے۔ تو اسی شینا بالکل دوران ویسی ہی بیگم بیوی تھی صاحبہ نے جیسی میں سائمہ کے چاہتا لیے تھا۔ ایک گاؤں ٹیچر کا میں نے بندوبست بھی کر شرمین کی دیا، موت کی اطلاع اور دے وہ دی تھی۔ ٹیچر بھی بہت وہاں اچھی سے تھی۔ میرے ابا تقریباً اور 2 اماں گھنٹے آئے تھے، پڑھا کر لیکن اب میں سائمہ نے شینا بہت کے شوق ساتھ سے شادی پڑھتی کے تھی۔ بارے میں انہیں کچھ
اسے نہیں پڑھنے کا بتایا تھا، بہت شوق تھا، کیونکہ لیکن میں نہیں اپنی چاہتا تھا کہ کشش ان کے دل زندگی میں میں اس طرح وسائل نہ کا ہونے کوئی کی بھی وجہ سے خیال آئے اسے کہ میں نے یہ اپنے جان بوجھ شوق کر کا کیا ہے، اظہار اپنی ماں یا سے پھر نہ کرتی دوسری تھی۔ بار بھی میں کہیں اپنی مرضی سے ماں شادی کسی کر رہا مشکل میں ہوں، نہ اسی پڑ لیے میں جائے اپنے بیٹی گھر کی والوں خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ اس بار اب اللہ شامل نے نہیں ان کے کیا۔ لیے ویسے خود تو ہی میں راستہ بھی نکال میرے دیا تھا، اور ساتھ ان کا کیوں نہ تعلق اس سے بہت فائدہ واجبی سا تھا، اٹھاتی، میں روز مہینہ تیزی دو سے مہینہ کے کے بعد ساتھ گھر کچھ پڑھائی میں رقم بھجوا دیا آگے سے کرتا آگے تھا، جس بڑھتی کے ساتھ تھی۔ مجھے اس یہ کی لگتا تھا ٹیچر کہ بھی میں اپنا حیران تھی فرض کہ ادا وہ کر رہا کتنے ہوں، شوق سے پڑھتی ہے لیکن در اور حقیقت یہاں کتنا پر آ کر اچھا وہ یاد شہر اور کر چکا لیتی ہے۔ چوند میں عائشہ کھو اسے کر میں اپنا اصل پڑھتا بھول دیکھ کر چکا دل تھا۔ ہی دل میں شینا اللہ میں کا شکر ایک ادا دوسرے کے کرتی تھی، ساتھ اپنے بے حد مالکوں کی انتہا خوش مہربانی تھے، پر اور اب رشک میں نے کرتی تھی۔ سوچ اس لیا کے تھا کہ حالات شینا بھی کے کافی ساتھ اپنی اچھے ہو فیملی کو گئے تھے۔ آگے عائشہ نے بڑھاؤں گا، یہ تو ایک شینا اب بھی میرے بات نوٹ ساتھ کی تھی فیکٹری کہ میں چھوٹی جاتی تھی، چودھری صاحب لیکن عدیل اب وہ صاحبہ کو سیکرٹری نہیں تھی آتے بلکہ جاتے وہ میری دیکھتے تھے، معاون مگر کے اب طور پر کام کبھی کر رہی کوئی تھی۔ بات نہ کی تھی ابھی ایسی شینا کے نظروں ساتھ کی۔ میری عائشہ زندگی کو ایک مہینہ ہی سمجھتی تھی گزرا تھا ان کہ جب نظروں میں ایک دن پیار شینا مجھے کہنے لگی پسندیدگی کہ نمایاں شہراز تھی۔ میں چند آپ کو بار کہیں پر کام کی لے کر وجہ جانا سے چاہتی ہوں اور چھوٹے آپ صاحب میرے کے ساتھ کمرے کے چلیں گے؟ پاس سے گزرتے شینا ہوئے کے اس طرح کہنے اس پر نے میں عجیب بڑی سی چیخوں کی لگاوٹ سے آواز سنی اسے تھی۔ کہا کہ ارے اس نے کیوں بیگم نہیں، تم صاحبہ سے جہاں پوچھا بھی تو مجھے انہوں لے کے نے جاؤ کہا کہ کہ میں تمہارے ساتھ فلم جاؤں لگا گا۔ کر بیٹھا میں ہوگا، نے کوئی محبت خاص بھرے بات نہیں۔ انداز میں اسے دیکھتے عائشہ ہوئے نے کہا تو وہ پوچھا، جیسے شرما سوچا سی کہ گئی اور ان پھر کہنے کا لگی کہ معاملہ ہے، یہ نہیں بولنا ٹھیک ہے، چاہیے، پھر مگر کل آپ وقت تیار گزرتا رہیے گا۔ گیا۔ اور سائمہ کافی اگلے دن کچھ سیکھ شام کے چکی تھی۔ وقت میرے فاروق ساتھ ہی صاحب فیکٹری اکثر سے نکلی تھی، اس کی اور ذہانت آج تعریف اس نے کرتے تھے، مجھے اور کہا وہ تھا کہ بھلے وہ گاڑی خود ذہین ڈرائیو تھی کرے مگر گی۔ بہت میں معصوم نے تھے، خوش دنیا دلی کے سے نشیب اس و بات فراز کی سے اجازت ناواقف دے تھی۔ دی اور اس کے ساتھ عدیل بیٹھتے جب بھی ہوئے لون میں ادھر ادھر بیٹھا کی ہوتا اس باتیں کی کرنے کے نظریں سائمہ پر ہوتی، مگر دوران کبھی جب اس مجھے نے ایک دم سے کوئی راستہ غلط کچھ حرکت جانا نہیں کی تھی، پہچانا نہ سا لگا کبھی تو اس سے میں نے کوئی اسے کہا بدتمیزی کہ کی تھی۔ شینا عائشہ یہ کہ سب دیکھ ہم کر کہاں جا رہے ہیں، بڑے اور بڑے تبھی اس نے مجھے خواب کچھ دیکھنے لگی تھی نہیں کہ اپنی بتایا، لیکن بیٹی کو اس بنگلے قبرستان کے پہنچ مالکن کر کے روپ جانے میں کے دیکھنے بعد کی مجھے اس خواہش بات کا شدت اس کے سے دل میں جاگنے لگی۔ احساس وہ ہوا دعا کہ کرتی کہ شینا کاش مجھے بیگم کہاں صاحبہ لے کو کر بھی آئی ہے، وہ سب نظر آ جائے جو لیکن وہ میں دیکھ یہ رہی تھی۔ نہیں سائمہ جانتا تھا اپنے کہ وہ مجھے میں وہاں مست کیوں تھی، لے کر اس آئی ہے۔ وقت کتاب اس قبرستان کے میں ہاتھ دعا میں پکڑی مانگنے ہوئی کے تھی۔ بعد کچھ میں کام نے جب اپنے اس کی طرف ماں دیکھا کے تو ساتھ اس کروا کی آنکھوں تھی میں اور آنسو پھر تھے اور ایک کتاب لے عجیب کر سا بیٹھ جاتی دکھ تھی ہلکورے پڑھنا، لے اس رہا کا تھا۔ پسندیدہ آہستہ کام تھا۔ آہستہ اسے شینا کبھی کچھ کہا کہ سمجھ نہ آتا شرمینا تو وہ تم چھوٹے شرمین کو صاحب جانتی یعنی ہو؟ مجھے عدیل سے پوچھنے پر پوچھ لیتی۔ شینا کہنے عدیل بڑی لگی کہ میں توجہ سے شرمین اس کا مسئلہ حل کر بچپن کی دیتا، دوستیں تھیں، ہم وہ دونوں بھی ایک دوسرے شکریہ کے ادا کر ہمراز اور کے اٹھ ہمگزار جاتی۔ تھے۔ بیگم صاحبہ شینا سے ایک دوسرے کم کے ہی کام بغیر کرواتی تھی۔ رہ نہیں سکتے تھے۔ وہ بھی شرمین یہی مجھ چاہتی تھی کہ پہلے اگر اسے بہت اچھی شوق تھی، ہے تو بہت خوبصورت دل اور لگا پیاری کر تھی۔ پڑھے۔ شرمین کی دونوں زندگی جب بہت وہاں سے اچھی گزر فارغ رہی ہو تھی، کر لیکن اپنے اس کے کوارٹر گھر جاتی صرف تو ایک ہی کھانے سے فری ہو چیز کی کر کمی دل تھی میں اور وہ کمی تھی بھر کی سکون باتیں کی۔ ایک دوسرے سے شیئر شرمین کے کرتی۔ ماں سائمہ کے باپ منہ ہر سے وقت ایک دوسرے کے ساتھ عائشہ لڑتے نے رہتے تھے، کبھی ایسی کوئی کیونکہ بات نہیں شرمین سنی کے تھی والد جس کی سے یہ ظاہر ہو شادی کہ وہ عدیل زبردستی کو کی گئی پسند تھی، کرتی جبکہ ہے، وہ کسی اور کو یا پسند پھر کرتے تھے، عدیل نے کبھی اور اس کا یہ بات ہاتھ گاہے پکڑا ہو بگاہے یا گھر کوئی میں اشارت ہوتی رہتی تھی، جس اظہار کی وجہ سے اس کے پسندیدگی ماں کیا باپ کا ہو۔ جھگڑا شاید بڑھ رہا سائمہ تھا اور ایسی فیلنگ سے اتنا بڑھ آزاد تھی۔ چکا کہ عائشہ نے اکثر سوچا اوقات کہ وہ کئی معصوم کئی ہے، دن ابھی ایک میری دوسرے کو بیٹی مخاطب نہ کرتے باہر اور کی دنیا اونچی کا اونچی نہیں پتا، چلاتے اگر اتنے بڑے ہوئے گھر نہ میں تو اس کی ملازموں شادی کا ہو خیال جائے کرتے تو اور نہ ہماری ہی تو اپنی قسمت بیٹی ہی کا۔ بدل جائے گی۔ ایسے میں وہ شرمین سے بھی اب کٹ آئے کر رہ دن چکے تھے عائشہ اور ایسے شرمین کو خواب بھی ان دیکھنے کی لگی، توجہ لیکن اور اس نے اظہار کبھی بھی محبت نہیں نہیں کیا۔ ملی تھی۔ ایک شرمین دن بہت بھولی اچانک کام بھالی کرتے لڑکی تھی کرتے اور بیگم اپنے ماں صاحبہ نے باپ کی اسے توجہ بلایا اور کہا کہ میرے حاصل ساتھ کرنے کے کام لیے اکثر ان کے کمرے میں پیچھے آؤ۔ وہ پھرتی ان رہتی کے تھی، لیکن ساتھ ان کے چلی گئی۔ ماں باپ انہوں اپنی نے عائشہ لڑائیوں کو میں اپنے پاس اپنے بٹھایا اور جھگڑوں میں بالکل بھول باتیں چکے تھے۔ کرتے شرمین کرتے اسی انہوں نے طرح اپنے جوان ہو بیٹے گئی اور عدیل کے اپنے لیے ماں باپ کی سائمہ کا لڑائی ہاتھ جھگڑوں کی مانگ لیا۔ وجہ سے وہ ایک عائشہ کا نفسیاتی منہ لڑکی تو بنتی کھلے جا کا رہی کھلا تھی، ہی رہ کیونکہ گیا۔ جب اسے بھی اس اپنے کے ماں کانوں پر باپ یقین جھگڑتے وہ نہیں بے آ رہا حد تھا گھبرا جاتی کہ جو اور ڈر کر خواب وہ خود کو دیکھ کمرے میں رہی بند تھی کر اس لیتی سے اور وہ اس اپنا طرح دھیان برا ادھر ادھر ہوگا۔ لگانے کی وہ کوشش بھی کرتی، بغیر سوچ بے اس تحاشا سے کچھ کھانے بھی
لگی تھی، اس کا دھیان کھانے کی طرف ہوتا جا رہا تھا، اسے بہت بھوک لگنے لگی تھی، وہ اپنا ہاتھ روک نہیں پاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور اسی موٹاپے کی وجہ سے اس کا رنگ بھی خراب ہو گیا اور اس کی ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ وہ دونوں اپنی اپنی انا کے پجاری تھی اور دونوں اسی طرح لڑتے جھگڑتے ایک دن اسی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ایک رات جب وہ کسی شادی سے واپس آ رہے تھے تو تیز رفتار ٹرالر نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ شرمین کے لیے تو وہ پہلے ہی مر چکے تھے، اب تو صرف ان کی لاشیں تھیں اسے وصول ہوئی تھی، اور اس کے بعد شرمین نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن پریشانی میں جو کھانے کی عادت اسے پڑ چکی تھی اب وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شرمین اب بھی ایسا ہی کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا ساتھی چاہتی تھی جو اس نے بہت محبت کر کے، ورنہ اس کا خیال رکھا یہی تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ شرمین اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگی جب ایک دن اس سے تمہاری ملاقات ہوئی۔ اس نے پہلے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کی دلچسپی ظاہر کی تھی، اور میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ تب میں بیرون ملک تھی اور پاکستان آنا میرے لیے
ممکن نہیں تھا، لیکن شرمین میں تم سے شادی کرنے کی بہت جلدی تھی اور تمہاری خصلت کو پہچان نہیں سکی۔ اگر وہ تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی منافقت کو دیکھ لیتی تو شاید کبھی تم سے شادی نہ کرتی۔ تم نے شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ میں شرمین کو سمجھاتی اور اسے کہتی کہ وہ اپنے کھانے پر کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، اپنے شوہر کے لیے سجائے سورے۔ شرمین ایسا کرتی بھی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ تم اس سے نظریں پھیرے ہوئے ہو، تمہارے دل میں اب شرمین کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ تم صرف اس کے کاروبار کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ شرمین کون تھی، کیا تھی، تمہیں اس سے کچھ بھی نہیں تھا، تم اس کو بھول چکے تھے اور زیادہ تر اداس اور پریشان رہتی تھی، لیکن تمہارے سامنے وہ بھی ایک مکھوٹا چہرہ سجائے خوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ایک رات مجھے اطلاع ملی کہ شرمین کا انتقال ہو گیا ہے، تب میرے پہلوں تلے سے زمین نکل گئی۔ صحیح معنوں میں زمین کے کھسک جانا مجھے پتہ لگا تھا۔ شرمین ایسے ہی بھی مر سکتی تھی، کیونکہ شرمین تو بہت اچھی لڑکی تھی اور وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی، نہ ہی وہ خودکشی کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ حالات کے آگے ہار مان کر مر سکتی تھی۔ پھر آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں الجھ گئی تھی اور اس بات کا سارا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، اور مجھے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں تب تک تمہارے دفتر میں کام کرنے کے لیے آ چکی تھی اور میں نے جان بوجھ کر نوکری کی تھی، کیونکہ میں تمہاری اصلیت کو جاننا چاہتی تھی۔ میں شرمین کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی فیکٹری میں ملازمت کر رہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری اصلیت تک پہنچ کر شرمین کو وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، اور اگر میں شرمین کو بتا دیتی تو وہ مجھے منع کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تم نے شرمین کو مار دیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ شہراز کہ تم نے ہی شرمین کو مارا ہے، کیونکہ میری دوست ایسے کبھی نہیں مر سکتی۔ شینا نے یہ کہتے ہوئے حقیقت کا ایک ایسا آئینہ میرے سامنے رکھا کہ اسے میں اپنا گھناؤنا اور بھیانک چہرہ دیکھ کر خود سے ہی نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ اس آئینے میں میرا چہرہ اتنا مکروہ نظر آ رہا تھا کہ میں خود اپنے آپ سے خوف کھا رہا تھا۔ میں بہت پہلے سے تمہاری حقیقت کے بارے میں جانتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم خود اپنے منہ سے اپنا گناہ کا اعتراف کرو۔ تمہیں پچھتاوا ہو جبھی تو تم سوچو گے کہ تم نے شرمین کو ناحق مارا، لیکن تم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، یہاں تک کہ شرمین کا خیال بھی نہیں رہا۔ اتنا تھا تو تم ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور خوش کے بارے میں سوچتے۔ میں تم سے شادی تو کر چکی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح تمہارے منہ سے اگلواؤں۔ پھر آج مجھ سے اس سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر جہاں سب ایک مٹی کے نیچے سو رہے ہیں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکو گے، یہاں پر تمہاری آنکھوں سے سچ ظاہر ہو ہی جائے گا اور تم اپنے گناہ کا اعتراف کر لو گے۔ تم نے جو بھی کیا بہت برا کیا۔ اگر تمہیں صرف شرمین کی دولت چاہیے تھی تو تم اسے ایک بار کہتے تھے تو وہ دیکھنا تمہاری ساری دولت تم پر وار دیتی اور اف بھی نہ کرتی، کیونکہ تم نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ الٹا کہ اس کے لیے مصیبت بن گئے اور پھر ایک قاتل بھی بن گئے۔ آخر تمہیں پنج پن کی کوئی تو حد ہوتی۔ تمہاری گراوٹ کہیں تو ختم ہوتی۔ شینا نے نفرت سے کہتے ہوئے مجھے دیکھ کر طرف تھوکا اور یوں لگا کہ جیسے میں بالکل زیرو ہو گیا، جیسے زمین کے اندر گھٹ گیا۔ شینا کی یہ نفرت دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کیونکہ شرمین بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی اور وہ جو ایک نظر کا التفات منتظر رہتی تھی اور میرے آنے پر میری پسند کے کھانے بھی مجھے تیار کر کے دیتی تھی اور میرے آگے پیچھے ہوتی تھی، حالانکہ وہ ساری دولت جائیداد سب کچھ اس کا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھے جتایا نہیں تھا اور بالکل ایک گھریلو عورت کی طرح، اچھی بیوی کی طرح میری نظروں میں اچھی بننے کے لیے سب کچھ کرتی تھی، جو کسی بھی مرد کو اچھا لگ سکتا تھا۔ لیکن میں ایک گھٹیا مرد تھا، مجھے جب اس کی محبت اور دیوانگی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے جسم نظر آ رہا تھا جو موٹا تھا اور اس کا رنگ نظر آ رہا تھا جو کالا تھا، اور اب وہی سب کچھ شینا میرے ساتھ کر رہی تھی اور یہاں پر آ کر جس سے میں مٹی کی ڈھیری بنتا جا رہا تھا۔ وقت نے میری چال مجھ پر ہی پلٹ دی تھی۔ شینا میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن اب وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، کیونکہ شرمین اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتی تو شاید میں اس سے معافی مانگ لیتا، اس کے پیر پکڑ لیتا اور اپنے گناہ سے معاف کروا لیتا، لیکن نہیں، میں نے واقعی
جلد بازی میں کام لیا اور شرمین کو مار دیا۔ آخر میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ آج میں ایک ذلت بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ شینا کے کہنے کے مطابق وہ شرمین کے ساتھ 50-50 کی پارٹنر تھی اور یہ بات میں بھی جانتا تھا، اور شرمین کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، لیکن شرمین نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اب جب شینا نے مجھے فیکٹری سے بے دخل کر دیا اور شرمین کے اثاثوں کو اس نے ایک چیریٹی کے نام کروا دیا تو خیرت سے ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میں جس کنڈیشن میں پہلے تھا واپس اسی کنڈیشن آ گیا۔ میں اب پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ مجھے شینا کی محبت ملی اور نہ ہی شرمین میرے ساتھ رہی۔ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئیں اور ایک کو میں نے بے حد چاہا اور ایک نے مجھے بے حد چاہا، اور میں نے دونوں کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ایک سودے بازی کا رشتہ رکھا، اور رشتہ ایسا تھا جس میں میرا اپنا فائدہ تھا۔ اور اب جب میں وہ سب کچھ سوچتا ہوں تو نیم پاگل سا ہو گیا ہوں۔ مجھ سے شرمین کا گھر بھی لے لیا گیا کیونکہ وہ اس کا اختیار رہتا تھا، لیکن میں نے شینا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی طور نہیں مانی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ تم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو، میں نے پہلے بھی تم پر بہت مہربانی کی لیکن اب وہ اور نہیں۔ جب تمہاری شکل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے دوست کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تم اپنا گناہ قبول کر کے سرنڈر کر دو اور اپنی گرفتاری دے دو، ورنہ پھر تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جس دولت کو پانے کے لیے تم سارا ڈھونگ رچایا اور میری دوست کو قتل کر دیا، اب وہی دولت تم سے دور ہو گئی۔ شینا کے لہجے کی نفرت میرے اندر تک مجھے کاٹ گئی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب آگے زندگی میں کیا کروں گا۔ اس بات کو گزرتے ہوئے اب 2 سال ہو چکے تھے اور یہ 2 سال میں نے گاؤں میں آ کر اپنے کمرے میں گزار دیے۔ میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ میرے ماں باپ میری اس حالت کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ ابا تو مجھے سمجھا کر تھک چکے تھے، انہیں یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شرمین کے مرنے کا غم لے کر بیٹھ گیا ہوں اور اس کی وجہ سے اس کی حالت تک پہنچ گیا ہوں، جبکہ اصل بات کیا ہے انہیں نہیں پتا تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا تو شاید میں یہاں سے بھی دستکار دے جاؤں، اور میرے پاس اب زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں آگے کیا کروں گا۔ میری زندگی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ مجھے اکثر اپنے سامنے شرمین کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور میں روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر گاؤں سے جب کبھی بھاگ جاتا تو کئی دن گھر واپس نہیں آتا، بلکہ شرمین کی قبر کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتا۔ میرا اور وہ گناہ بھی جو میں نے اندھیری رات میں کیا تھا اب مجھے زندگی کی روشنی میں بھی آ کر تنگ کرنے لگا تھا، اور بار بار مجھے شرمین کا چہرہ اور اس کی باتیں یاد آتی تھی۔ اب صحیح معنوں میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے ہیرا گنوا دیا ہے۔ جو شرمین ظاہری طور پر خوبصورت نہیں تھی، موٹی تھی، اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا، میں اسے اپنے طریقے سے اپنی پسند کے سانچے میں ڈال سکتا تھا اور وہ میری بات ضرور مانتی کیونکہ وہ اتنی ہی محبت کرنے والی تھی مجھ سے۔ لیکن میں نے شرمین کو 1% بھی رعایت نہیں دی، حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی ظاہری صورتحال سے واقف تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس سے شادی کی تھی اور یہی صرف میرا لالچ تھا جس نے مجھے مجبور کیا، ورنہ میں تو کبھی بھی شرمین کو نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی میں کبھی اس کا خیر خواہ نہیں بنا، کبھی اس سے محبت نہیں کی کہ مجھے تو شرمین کے ماں باپ کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ اکثر شینا مجھے نہ بتاتی تو شاید مجھے کبھی اس کے بارے میں علم نہ ہوتا، تبھی میرا خیال رکھتی تھی، اور کبھی اس نے مجھے یہ بات جتائی نہیں تھی کہ اس کی محبت سچی تھی اور میری محبت لالچ سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں اکیلا رہ گیا تھا۔ شرمین مر چکی تھی، امر ہو گئی تھی، اور میں زندہ ہو کر بھی خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب پچھتا رہا تھا اور پچھتانے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میری زندگی ساری اس طرح ہی گزرنے والی تھی۔ شرمین میرے پاس تھی نہیں اور نہ ہی شینا میرے پاس تھی، اور شرمین کی یادیں میرے ساتھ تھیں جس سے میں وہاں کے مانگ کر تھک گیا تھا۔